اردو زبان کی پیدائش کے متعلق لسانی نظریات۔ عزیز طلبہ، اب تک ہم نے گفتگو کی اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے علاقوں پر، یعنی نصیر الدین ہاشمی نے بات کی اردو کی آغاز کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ سید سلمان ندوی نے دعویٰ کیا تو اردو کو سندھ سے منسوب کر دیا یا موسوم کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ جدید ماہرین لسانیات پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہمیں اردو کو کسی خاص علاقے میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے ویسے کہ بعد ازاں جب وہ تحقیقات ان کی تحقیقات سامنے آئی تو ان میں بھی علاقہ بہرحال موجود تھا، لیکن ان کا بنیادی فوکسڈ ایریا یہ رہا کہ ہمیں زبان کو زبانوں کے بطن سے دیکھنا چاہیے، یعنی کہ لینگویج ٹیکس برتھ فرام لینگویج، لینگویج گیٹس ایوالوڈ فرام لینگویج، زبان زبان سے پیدا ہوتی ہے، زبان کا ارتقاء زبان سے ہوتا ہے۔ تو ان محققین نے اپنی آراء کا اظہار کیا، تو ان میں جدید محققین میں سب سے پہلے ہمارے سامنے جو کتاب آئی وہ دراصل تھی اردو زبان کا ارتقاء۔ یہ کتاب ڈاکٹر شوکت سبزواری کی تحقیقات کے ثمرات تھے اس میں، اور یہ 1956 میں معرض اشاعت میں آئی۔ اسی کے چند صرف 2 سال بعد ایک اور کتاب اسی طرح کی ایک سامنے ہے جس میں لسانیات پر زور دیا گیا تھا، اور وہ تھی مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ یہ کتاب ڈاکٹر مسعود حسین خان نے تحریر کی۔ 1958 میں معرض اشاعت میں آنے والی اس کتاب میں بھی زبان کو، اردو زبان کو زبانوں کے بطن سے جنم لینے والی ایک زبان قرار دیا گیا۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں اردو کو اگر ہم لوگ جغرافکلی دیکھنا چاہیں تو وہ بہرحال ہمیں دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ہی کہیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اردو زبان کا ارتقاء میں جب اردو کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کی زبانوں کو، اس کی ماخذ زبانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ یعنی اردو میرٹھ اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی، پالی اس کی ترقی یافتہ اور معیاری شکل ہے، اردو اور پالی کا منبع ایک ہے۔ اب اس طلبہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پالی زبان کا شاید نام بھی سنا نہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ زبان اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دم توڑ چکی ہے۔ یہ اس اشرافیہ کی زبان تھی، ان امراء کی زبان تھی جو دہلی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ بولتے تھے، اور اس زبان کو انہوں نے اپنے لیے ہی محدود کر لیا تھا، اور اردو بقول ڈاکٹر شوکت سبزواری اس وقت کی بازار گھاٹ کی زبان قرار پائی تھی، عوامی بولی تھی۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امراء میں تو تبدیلی آتی گئی، لیکن عوام الناس میں بولی جانے والی زبان جو ہے وہ بدلتے بدلتے، ترقی پاتے پاتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اردو بن گئی، لیکن منبع یا ماخذ بہرحال وسطی ہند میں بولی جانے والی بولیاں ہی رہی۔ اسی طرح سے جب ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اپنی تحقیقات عوام الناس کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے بھی دہلی سے تھوڑا سا ہٹ کے راجستھانی کا رخ کیا، لیکن ان کا نظریہ بھی کم و بیش شوکت سبزواری سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں کہا کہ مسلمانوں کے فتح دہلی سے قبل راجپوتی عہد میں زبان کا جو کینڈا تھا وہ نہ تو برج بھاشا ہے اور نہ کھڑی بولی، بلکہ اس عہد کی قدیم اپبھرنش روایت میں جکڑی ہوئی زبان ہے جس پر راجستھانی کا اثر نمایاں ہے۔ اب اس طلبہ اس میں کچھ ٹف ٹرمز آتی ہیں ہمارے سامنے۔ پہلی تو بات یہ کہ مسلمانوں کی فتح دہلی سے قبل راجپوتی عہد میں، راجپوتی عہد یہ وہ تھا جب 1206 سے قبل یعنی قطب الدین ایبک کی فتح دہلی سے قبل پرتھوی راج جیسے راجاؤں کی بر صغیر پر حکومت تھی، اور بر صغیر پر کیا آپ یہ کہہ لیجئے کہ شمالی ہند والی سائڈ پہ جو بنتی ہے ہمارے پاکستان کا، جس کو آج کل ایریا کہا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو راجستھانی ایریا جو کہا جاتا ہے، وہاں پہ راجپوتی عہد تھا۔ پھر برج بھاشا اور کھڑی بولی، یہ 2 زبانیں ہیں جو دلی کے گرد و نواح میں اس وقت بولی جاتی تھی، جن کا تذکرہ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں بھی کیا ہے، اور اردو کو اسی سے قریب ترین یا اسی کے خاندان کی ایک زبان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر راجستھانی
اگر ہم پاکستان کے پنجاب سے آگے مزید مشرق میں نکل جائیں تو بھارتی پنجاب، اور اس بھارتی پنجاب سے ہم راجستھان کے علاقے میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اگین ایک ایسی زبان اردو کو متاثر کرتی ہے جس پہ پنجاب میں بولی جانے والی بولیوں کے اثرات بذات خود، یعنی راجستھانی زبان پر بذات خود پنجابی کے اثرات نمایاں ہیں۔ سو ٹلٹ ان کا بھی پنجاب ہی کی طرف آ گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ خواہ شوکت سبزواری ہوں یا مسعود حسین خان، انہوں نے اردو کو سرحدی علاقوں میں نہیں دیکھا، درمیان میں آ کر دیکھا۔ لیکن اگر ہم لوگ اوور آل عزیز طلبہ بات کریں، خواہ ہم دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی بات کریں، سلمان ندوی کے حوالے سے نقوش سلیمانی کی بات کریں، یا پنجاب میں اردو کے حوالے سے حافظ محمود شیرانی کی بات کریں، یہ نظریات اس حد تک اہمیت کے حامل ضرور ہیں کہ ان میں واقعی نقطۂ آغاز کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور حافظ محمود شیرانی اس حوالے سے دیگر پر معتبر ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو باقاعدہ طور پر لسانی اور تاریخی دلائل کی روح سے ثابت بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تمام ابتدائی جدید اور جدید لسانی نظریات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اردو کے پیدائش کے حوالے سے مؤثر ترین نظریہ دراصل جو پیش کیا وہ حافظ محمود شیرانی کا تھا، یعنی پنجاب میں اردو کا۔